یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز عبدالمنان ایک بار پھر آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جو کورس جس کا ہم نے آغاز کیا اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ ہے قیادت میں نشو و نما، اور اس کے تعلق سے ہم ایک قائد کی تیاری کہ ایک قائد کو کس طرح سے خدمت کے لیے تیار ہونا ہے، ہم اس تعلق سے کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے چند باتیں جن کا ذکر آلریڈی دیکھا ہے، ان میں ہم نے دیکھا کہ خدا آزمائشوں میں سے گزار کر ایک رہنما کو، ایک قائد کو تیار کرتا ہے، ایک ایماندار کو تیار کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا کسی بھی رہنما کی زندگی کے اندر شکستہ دلی کو لا کر جو ہے وہ اس کو خدمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ خدا ایک بیابانی سفر میں سے گزار کر ایک خادم کو تیار کرتا ہے۔ آئیے ہم کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے تاکہ ہم مزید قائد کی تیاری کے تعلق سے چند باتوں کو دیکھ پائیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 17 آیت، 2 Corinthians chapter 6 verse 17 کلام میں لکھا ہے، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ڈیئر لیڈرز، پوٹینشل لیڈرز، بائبل اسٹوڈنٹس اور سب ایمانداروں، آج خداوند کے کلام میں سے خاص بات خداوند خدا کے دل کی خواہش ہے۔ خداوند خدا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ایک رہنما خداوند کی خدمت کرے، ایک ایماندار خداوند کی تابعداری کرے، اس کی زندگی کے اندر پاکیزگی آئے۔ اور خداوند خدا تیاری کے اس پروسیس کے اندر ایک خادم کو، ایک رہنما کو پاکیزگی سکھانا چاہتا ہے۔ اگر ہم مرکزی حوالے پہ غور کریں تو لکھا ہے کہ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ خداوند کے دل کی ڈیزائر ہے کہ خدا کے لوگ جو ہے وہ الگ رہیں، ان کا سیپریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آگے، اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا۔ یاد رکھیے، خداوند خدا کی حضوری میں، اس کے نزدیک کسی بھی شخص کی قبولیت کا لیول، قبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ لوگ ایماندار اور رہنما جو ہے خود کو الگ کریں، دنیا سے الگ کریں، جسم کی خواہشوں سے الگ کریں، گناہ سے الگ کریں اور خداوند کی حضوری میں پاک بنیں۔ بہت سارے اور کلام مقدس کے حوالوں میں خداوند اس بات کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے۔ احبار کی کتاب 11واں باب اس کی 44ویں آیت پہ اگر ہم غور کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ خداوند خدا کے کلام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ خداوند کے لوگ، ایماندار لوگ اور خداوند کی خدمت کرنے والے رہنما جو ہے ان کی زندگی کے اندر پاکیزگی آئے۔ اور جب تک ایک رہنما اپنے آپ کو بہت سارے ایریاز میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے سوچنے میں، اپنے کام کرنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے کمانے میں، اپنے بولنے میں، ان سب باتوں میں پاک نہیں کرتا، اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہیں کرتا، وہ خداوند کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا اور خداوند اس کو اپنے کام کے لیے قبول نہیں کرتا۔ تیاری کے اس پروسیس کے اندر خداوند کی یہ ڈیزائر ہے، خداوند کی یہ خواہش ہے کہ ایک رہنما اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کے اس لیول پر کام کرے۔ اس کو بہت ساری قربانیاں، بہت ساری جو ہے وہ سیکریفائسز اپنی زندگی کے اندر پیش کرنی پڑیں گی، ادروائز اس کے لیے خداوند کے کام کو کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاک کے لیے خداوند خدا کہتا ہے کہ اگر وہ ناپاک چیزوں کو چھوتے ہیں تو خداوند کی نظر میں مقبول نہیں۔
پاکیزگی کا لیول ہے جو خداوند کی نگاہ میں جو ہے وہ کسی بھی شخص کو استعمال کے قابل بناتا ہے۔ پہلے پطرس اس کے پہلے باب کی 6 آیت کو اگر ہم دیکھیں، 1 پیٹر چیپٹر 1 verse 16 لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خداوند ایک بار پھر نئے عہد نامے میں بھی ہم اس کی تصدیق دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرانا لکھا گیا ہے نئے عہد نامے میں رسول اس کو دہراتا ہے۔ اس پاکیزگی کے لیے، اس پاکیزگی میں تیاری کے لیے 2 کام جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہمیں خدا سے اپنے رشتے کو استوار کرنا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے میں ناکام ہوتے ہیں، تب تک ہم جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف جانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ پاکیزگی کی طرف جانے کے لیے سب سے پہلے خدا کے ساتھ رشتہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس رشتے کا آغاز ہم خداوند کی حضوری میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، خداوند کو قبول کر کے، خداوند کے ساتھ چلنے کا عہد کر کے جو ہے اس رشتے کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر with the passage of time ہم خداوند کی حضوری میں جو ہے وقت گزار کے، خداوند کی حضوری میں رہ کر، خداوند کی حضوری میں ٹھہر کر جو ہے اس رشتے کو ڈے بائی ڈے مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ اور بہت ضروری ہے ایک رہنما کے لیے کہ اگر وہ پاکیزگی کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، پاکیزگی میں جو ہے گرو کرنا چاہتا، اور اپنی خدمت سے کی تیاری کے لیے جو ہے پاکیزگی کے پروسیس میں سے گزر کر جو ہے اس لیول تک، اس مقام تک جس کا تقاضا خداوند کرتا ہے پہنچنا چاہتا ہے، وہ خداوند سے رشتہ بنائے۔ نمبر 2، اس کی زندگی کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ راست بازی اور پاکیزگی کا بھوکا اور پیاسا ہو جائے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ڈیزائر نہیں ہے، اگر کسی کے دل کے اندر یہ شدید خواہش نہیں ہے کہ اس کو پاک بننا ہے، وہ پاک نہیں بن سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کی رنگینی، دنیا کی رونقیں، دنیا کے کام، یہ ساری چیزیں کبھی بھی کسی بھی ایماندار کو، کسی بھی لیڈر، کسی بھی رہنما اور مسیحی قائد کو پاک نہیں ہونے دے گی۔ اس کی زندگی کے اندر ایک شدید خواہش ہونی ضرور ہے، اور اس شدید خواہش میں ضروری ہے کہ وہ پاکیزگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ If he is not making this thing or this work or this job the part of his life, the purpose of his life، اگر وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ یا اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، وہ پاکیزگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کو، اس کے دل کو، اس کی عقل، اس کے ذہن کو ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ مجھے پاک بننا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر۔ عقل کی کمر باندھ کر مطلب اپنی عقل کو ایکشن میں لانے کے لیے سوچیں ہمیشہ یہ ہوں کہ میں نے پاک بننا ہے، خیال ہمیشہ پاک ہوں، اور ہمیشہ شعوری طور پہ ایک ایماندار اس جستجو کے اندر رہے، اس بھوک اور پیاس میں مبتلا رہے کہ اسے پاک بننا ہے۔ اور جب تک وہ پاکیزگی کی خواہش نہیں کرتا، پاکیزگی کو اپنی زندگی کا پرپس نہیں بناتا، اس کی زندگی کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی میں پاکیزگی آئے۔ اس پاکیزگی کے لیے یا اس پاکیزگی کے لیول میں گرو کرنے کے لیے اس کو خداوند کے کلام کا، خداوند کی باتوں کا جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکیزگی جو ہے وہ خداوند کے کلام سے جاری ہوتی ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے اندر بسنے دو۔ That's very important کہ خدا کا کلام ہمارے اندر کثرت سے جائے، کیونکہ کلام اگر کثرت سے ہے، کلام اگر ہماری زندگی کے اندر راج کرتا ہے تو کلام ہمیں یاد دلائے گا۔ جس طرح زبور 119 اس کی 11ویں آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے
تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر کوئی ہمیں گناہ سے بچا سکتا ہے، اگر ہمیں کوئی پاک رکھ سکتا ہے، اگر ہمیں کوئی پاکیزگی کے لیول تک لے جا سکتا ہے، that is word of God، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ کلام مقدس کو کثرت سے پڑھنا، کلام مقدس پر کثرت سے غور کرنا، یہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے، تاکہ وہ گناہ سے دور رہے، گناہ سے الگ رہے، اور گناہ اس کی زندگی کے اندر زور نہ مارے، بدن کی خواہشیں اس کی زندگی کے اندر زور نہ مارے۔ اور جب تک ہم کلام مقدس کو جو ہے وہ کثرت سے اپنے اندر نہیں لیتے، کثرت سے اپنے اندر جو ہے ایک جگہ، ایک مقام نہیں دیتے، ہم کبھی بھی گناہ سے الگ نہیں رہ سکتے، کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں بنا سکتے۔ اس قیادت کی تیاری میں پاکیزگی کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کلام کو بسنے دینا ہے۔ پھر ایک اور اہم کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں ارادتاً اپنے آپ کو دنیا کے ان تمام جھمیلوں سے، دنیا کے ان لوگوں سے، دنیا کی ان رفاقتوں سے جو بڑی جلدی ہمیں گناہ میں الجھا لیتی ہیں، خود کو ان سے الگ رکھنا ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم دنیا داری کے چکر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی سب باتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے سب کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کرتے۔ اور جب تک ہم ایسے لوگوں سے، ایسے کاموں سے، ایسے ایونٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے، تو ہمارے لیے پاکیزگی کے لیول تک پہنچنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ابار اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا۔ خداوند ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ خداوند جن کو اپنے کہتا ہے، خداوند جن کو اپنے بناتا ہے، ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر پاکیزگی آئے، ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کریں۔ چرچ اس بات کو بہت زور دے کر بخوبی عقلی شعوری طور پہ جو ہے ہمیں اپنی زندگی کی پریکٹس میں لانا ہوگا، وگرنہ ہماری زندگی میں پاک ہونا آسان نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پہ لیڈرز کے لیے، لیڈرز کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دنیا داری میں، کیونکہ بہت دفعہ ہم بہت ساری چیزوں پہ بڑی جلدی کمپرومائز کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہونا چاہیے، نہیں خدا دا جڑا وقت خدا نو، دنیا دا دنیا نو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں الگ رہنا ہوگا، ہمیں الگ خود کو کرنا ہوگا، تاکہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق، خداوند کی ڈیمانڈ کے مطابق، خداوند کے کام کے لیے جو ہے وہ مؤثر ہو سکیں۔ پھر ایک اور کام جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے، ہمیں اپنی روزانہ کی بنیادوں پر پرہیزگاری کی مشق کرنی ہے، خود ضبطگی کی ایکسرسائز کرنی ہے، سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری کی پریکٹس نہیں کرتے، پرہیزگاری کی ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم پھر بھی دنیا میں الجھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں، جب میں سیلف کنٹرول کی بات کرتا ہوں تو ضروری ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا اندر، ہمارا دل کرتا ہے کرنے کو، بہت ساری ایسی خواہشیں ہیں جو ہمارے اندر زور مارتی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہماری آنکھیں تقاضا کرتی ہے، لیکن
ایمانداروں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہمیں پتا ہو, شعوری طور پر پتا ہو میرے خدا کا انٹرسٹ کیا ہے, میرے خدا کی دلچسپی کیا ہے, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں میرا دل کیا کہہ رہا ہے, اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں کہ میری آنکھوں کو کوئی پھل خوشنما لگ رہا ہے, مجھے یاد رہے کہ میرے خدا کا حکم ہے کہ اس پھل کو نہیں کھانا, اور مجھے خود پہ کنٹرول کرنا ہے. ایمانداروں اور عزیز رہنماؤں, اس بات پہ غور کرو. ہمیں ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. بہت ساری خواہشیں اٹھیں گی, لوگوں کو دیکھ کے اٹھیں گی, لوگوں کے کاموں کو دیکھ کے اٹھیں گی, دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے اٹھیں گی. آج نوجوانوں کا بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, لیکن مبارک ہیں وہ نوجوان جو جوانی کے دنوں میں اپنے خدا سے پیار کرتے اور اپنے خدا کے کلام کی ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا. ان کی زندگی کے اندر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے. ضروری ہے کہ ہم دنیا سے خود کو الگ کر کے روزانہ کی بنیادوں پر پرہیزگاری کی مشق بھی کرے. اور پھر ایک اور اہم کام جو ہمیں پاکیزگی تک پہنچنے کے لیے کرنا ہے, we need to pray for holiness regularly. دعا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے, دعا ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے جس سے ہم پاکیزگی کے حلقے میں موو کر سکتے ہیں, پاکیزگی کے حلقے میں گرو کر سکتے ہیں. ہمیں روزانہ کی بنیادوں پہ خداوند سے التجا کرنے کی ضرورت ہے, خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے, خداوند میری زندگی کے اندر پاکیزگی آئے, خداوند مجھے پاک کر, خداوند مجھے دنیا سے الگ کر, خداوند میری زندگی میں مجھے پرہیزگاری کی پریکٹس کرنے کی توفیق دے. اور میں ایمان رکھتا ہوں وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے, وہ کام جو ہمیں مشکل لگتے ہیں, وہ کام جو ہم اس جسم میں ناممکن سمجھتے ہیں, if we are requesting to our God, if we are requesting to Holy Ghost, خدا ہماری زندگی میں مداخلت کر کے ہماری زندگی کے اندر پرہیزگاری کے وسیلہ سے اس پاکیزگی کو لائے گا. اور ہمیں ہر روز روزانہ کی, اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ روزانہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ہماری زندگی کا حصہ ہو, خداوند مجھے پاک کر. اور ان دعاؤں کو ہمیں بار بار کرنے کی, اپنے لیے کرنے کی, اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کرنے کی, اپنے بچوں کے لیے کرنے کی, اپنے چرچ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے چرچ کے لوگ, میرے چرچ کے نوجوان, میرے چرچ کے فیملیز جتنی بھی ہیں وہ خداوند کی پاکیزگی میں موو کریں. ون مور تھنگ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں نئی انسانیت کو پورے طور پہ پہننے اور روز بروز مسیح کے مزاج میں بڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم نئی انسانیت کو نہیں پہنتے, کیونکہ بپتسمے کے وقت, توبہ کے وقت, ایک عام آدمی جو ہے جب خداوند کو قبول کرتا ہے وہ خداوند کو قبول کر لیتا ہے, بپتسمہ بھی لے لیتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے, لیکن اس کی زندگی کے اندر پرانی چیزیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں. لیکن کلام کہتا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے, اس کو نیا بننا ہے, اس کو نئی انسانیت کو پہننا ہے, اس کو ڈے بائی ڈے مسیح کے مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں, اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. یہ راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے ایک ایماندار کے لیے, ایک رہنما کے لیے, کہ وہ خدمت کرتے وقت, خدمت کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو چیک کرے کہ میں نے محض وہ صرف پانی کا بپتسمہ لے کر یا کچھ انفارمیشن لے کر خدمت تو نہیں شروع کی.
کیا میری زندگی کے اندر نئی انسانیت بھی موجود ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ خداوند مجھے ڈیلی کی بنیادوں پر بدلے؟ خدا روز بروز میری زندگی کے اندر مسیح کے مزاج کی خوبیوں کو پیدا کرے، کیونکہ جب تک ہم نئی انسانیت کو نہیں پہنتے پھر بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم پاکیزگی میں موو کریں۔ ون مور امپورٹنٹ تھنگ، یہ بہت اہم ہے، ہمیں ہر روز روح سے معمور ہونا ہے اور کبھی بھی روح کو رنجیدہ نہیں کرنا۔ عزیز ایماندارو، اس بات کو سمجھنا ہے، روح القدس کے بغیر، پاک روح کے بغیر ہمارا پاک رہنا ممکن نہیں ہے۔ پاک روح اگر ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، پاک روح ہماری زندگی کے اندر اگر وہ موو کر رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تب ہی ہمارے لیے ممکن ہے، کیونکہ ہم اس کو محض ہیومن ایفرٹ سے نہیں کر سکتے، اس کو محض انسانی کوشش سے نہیں کر سکتے۔ انسانی کوشش سے خود کو پاک رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ کی بنیادوں پہ اس بات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ہمیں ہر روز روح القدس سے معمور ہونا ہے، پاک روح سے ہمیں بھرنا ہے، پاک روح کی نعمتوں سے بھرنا ہے، اور خاص طور پہ پاک روح کے پھلوں سے ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کلام کہتا ہے، روح کو نہ بجھاؤ، پھر کلام کہتا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور نہ تو ہماری زندگی کے اندر، ہماری ڈیلی کی پریکٹسز کے اندر روح کو رنجیدہ کرنے کی کوئی بات ہو، اور نہ ہی ہمیں پاک روح سے خود کو بھرنے سے روکنا ہے۔ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر اپنی زندگی کے اندر پاک روح کو دعوت دینی ہے کہ خدا پاک روح ہماری زندگی میں راج کرے۔ جیسے جیسے خدا کا روح ہماری زندگی کے اندر کام کرتا رہے گا، پاکیزگی کا لیول ڈے بائی ڈے ہماری زندگی کے اندر بڑھتا چلے جائے گا۔ پھر ون مور تھنگ جو پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری زندگی کے اندر خدا کے کلام کی فرما برداری ہو۔ خدا کے کلام کا فرما بردار ہونا بھی ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں، اگر ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی وہ ڈے بائی ڈے کوشش کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر کسی نہ کسی کام میں ہماری اس طرح سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی بدلنا ہے کیونکہ کلام نے کہا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے کیونکہ کلام نے کہا ہے، مجھے اپنی زندگی سے نفرت کو نکالنا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، مجھے معاف کرنا ہے۔ اور اگر ہم کلام سننے کے بعد ان کو اپنی زندگی کی پریکٹس میں لاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تب بھی ہماری زندگی کے اندر خداوند کی پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی۔ آج ہم نے جن باتوں پہ غور کیا ہے، جن چیزوں کو دیکھا ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خدمت کرنے سے پہلے جس ایریا میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایک ایماندار کو، ایک رہنما کو جس میں تیار کرنا ہے، وہ ہے ہمیں پاکیزگی میں بڑھنا ہے۔ اور جتنے باتیں، جتنے کام ہم نے اس پاکیزگی میں بڑھنے کے پروسیس اور عمل میں دیکھے ہیں، ہمیں ان سب کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے تاکہ ہم خدا کی خدمت کے لیے، خداوند کے کام کے لیے اور خداوند کے جلال کے لیے پاکیزگی کے روح سے پورے طور پہ تیار ہوں، اور وہ جو پاک ہے، وہ جو پاک ہونے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم اس کی حضوری میں مقبول ٹھہرے اور وہ ہمیں قبول کرے۔ آئیے ہم دعا مانگتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں ایک بار پھر تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم سے محبت کرتا ہے، تیری محبت جاری ہوتی ہے تو خداوند تیرا کلام کھلتا ہے، تیرا کلام کھلتا ہے، اور خداوند خدا ہمیں بدل دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم سے چاہتا ہے، تو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی آئے۔
बख्श देना खुदावंद। ये सब बातें जो हमारी जिंदगी के अंदर कलाम के मुताबिक पाकीज़गी को लाने का सबब ठहरती हैं, खुदावंद ये हमारी जिंदगी की तरजीह बन जाए और हम इन सब बातों पे खुदावंद ना सिर्फ गौर करते रहें बल्कि खुदावंद ये हमारी अमली जिंदगियों का हिस्सा हो। खुदाए पाक रूह, हम तेरी मिन्नत करते हैं तो हमारी जिंदगी में काम कर, क्योंकि जो हमसे नहीं हो सकता वो तू करने की कुदरत रखता है। अपने लोगों को बरकत दे और बख्श देना, ये पाकीज़गी के रूह से भरे रहें और तेरे नाम को जलाल देते रहे। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, पोटेंशियल लीडर्स के लिए जो खुदावंद खुदा तेरी खिदमत करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर ये कलाम असर करे और ये कलाम उनकी जिंदगियों को बदल देने का सबब ठहरे। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।